الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم: كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. او كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد المعدن الجود والكرم. یوں تو آئے ہیں دنیا میں سبھی جانے کے لیے، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس. اس عالم رنگ بو میں اللہ تعالیٰ نے جتنے جاندار ہیں سب کو موت کا مزہ چکھانا ہے، اور ہر کوئی اس نظام سے گزرے گا. ہر جاندار موت کی طرف جائے گا، لیکن کچھ شخصیات، کچھ لوگ، کچھ چہرے، کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے جانے سے خلا ہو جاتا ہے، اور نہایت جو غم ہوتا ہے کہ ایسی شخصیات بہرحال ابھی نہ جاتی، کچھ اور عرصہ رکتی تو بڑا فائدہ ہوتا. لیکن یہ آیت تسلی دیتی ہے کہ والذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ایسے موقع پر بس یہی کہنا پڑتا ہے. انہیں جن شخصیات میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہر، ہمارے علاقے، بلکہ پورے ضلع کی ایک ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا صہیب احمد صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. کل 3 اپریل بروز سنیچر بعد نماز عصر مغرب سے قبل سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ خبر ملی کہ حضرت اقدس مولانا صہیب احمد خان صاحب قاسمی اب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے اور جماعت جوار رحمت کی طرف منتقل ہو گئے. اللہ تعالیٰ حضرت اقدس کے درجات کو بلند فرمائے، حضرت والا کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے. بڑی خوبیاں تھیں جانے والے میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا. شہر ممرہ جو اس وقت ایک گنجان آبادی ہے، مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اس وقت کی بات ہے تقریباً 35-40 برس پہلے کی، جب یہاں آج جو دارالفلاح کے نام سے پرشکو عمارت اور جو عظیم اور بلند عمارت، وسیع و عریض عمارت دارالفلاح مسجد کی اور دارالفلاح مدرسے کی آپ کو نظر آ رہی ہے، جو بالکل قلب شہر میں واقع ہے اور پورے شہر کی جان اور شان ہے اور پہچان ہے. دارالفلاح مسجد کا مینارہ دور سے ہی دیکھ کر لوگ پہچان جاتے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ مسجد ایسی نہ تھی، بلکہ بالکل چٹیل میدان تھا، اور مولانا یوں کہتے ہوں گے اس زمانے جب یہاں آئے ہوں گے: رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اے اللہ میں ایسی زمین پر آیا ہوں، آپ نے مجھے ایسی زمین پر جائے قرار دیا ہے اور سکونت دی ہے جو بالکل بنجر زمین ہے، اور علاقے کے لوگوں کی قلوب اور دل اور یہاں جو حالات اس وقت تھے وہ انتہائی عجیب تھے. اور مولانا کے بارے میں یہ بات ہم نے اپنے دوستوں اور بزرگوں سے سنی ہے کہ مولانا سڑک پر بیٹھ کر نمازیوں کی راہ تکتے تھے کہ لوگ آئیں اور مصلی آئیں تو مسجد میں صف مکمل ہو جائے اور لوگ نماز پڑھیں. اور میں نے، مجھے معاف کریے گا، بعض ان لوگوں سے جو بہت زیادہ مولانا کی تعریف نہیں کرتے تھے، لیکن وہ باضابطہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اس زمانے میں مولانا کی ہچکیاں اور مولانا کی رونے کی آوازیں اس مسجد میں تہجد کے وقت میں سنی ہیں کہ اے اللہ اس مسجد کو آباد کر دے. بہرحال مولانا کو جو یہ سوز دل، سوز اور یہ درد اور یہ امت کی کڑھن اور یہ فکر ملی تھی، یہ خصوصاً دعوت و تبلیغ کے عظیم کام کی برکت تھی. مراد آباد سے فراغت کے بعد آپ نے اس زمین کا رخ کیا، حالانکہ اپنے خاندانی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بہت مضبوط تھے، اور آپ کا جو گھرانہ ہے جون پور کی سرزمین پر وہ علمی گھرانہ ہے اور ایک علمی خانوادے کے چشم و چراغ تھے.
آپ کے والد ماجد حضرت اقدس مولانا ابو اللیث صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں، آپ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے شاگرد ہیں۔ خود حضرت نے اسلامی نصاب کے مقدمے میں اس بات کو لکھا ہے، اور آپ کا تعلق حضرت اقدس فقیہ الامت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے تھا۔ اس کے بعد آپ کا بیت و ارشاد کا تعلق حضرت اقدس مولانا مولانا عبدالحلیم صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ سے رہا۔ اور میں نے ایک بزرگ سے سنا، اور ان بزرگ کے حوالے سے مجھے ایک معتبر آدمی نے بتایا کہ آپ کو حضرت اقدس حکیم مولانا محمد سعود اجمیری مدنی نور اللہ مرقدہ نے بھی خلافت و اجازت عطا فرمائی تھی، لیکن آپ نے اپنی مشیخیت کو اس اعتبار سے چھپائے رکھا تھا، گویا وہ اپنے آپ کو شیخ نہ سمجھتے تھے۔ تو لوگ بھول جاتے ہیں کہ کسی انسان نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کے بعد جا کر یہ زمین جو بنجر زمین تھی یہاں اتنی بڑی عمارت بنا لینا، مدرسہ بنا لینا۔ ظاہر ہے میں نے سنا کہ مولانا کو اس زمانے میں ماریں کھانی پڑی ہیں، اور مولانا کو باضابطہ مولانا پر حملے ہوئے، مولانا کی جان کے دشمن بنے ہیں لوگ، اور پوری زندگی حاسدین کا یہ رویہ رہا۔ لیکن وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا کو ایسا درد اور ایسی فکر اور وہ للہیت عطا فرمائی تھی کہ اس خلوص و للہیت کا یہ اثر ہے کہ اتنا بڑا مدرسہ جس میں 400-500 طلبہ پڑھتے ہیں اور قیام و تعام کے ساتھ رہتے ہیں، حفظ و عالمیت کا ادارہ۔ الحمدللہ اس سال مولانا تو حیات نہیں ہے، ورنہ مولانا اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھتے کہ جب اس سال جامعہ دارالفلاح میں میرے استاذ محترم حضرت اقدس مفتی نسیم احمد صاحب اعظمی دامت برکاتہم العالیہ جو ان دنوں علیل بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت عطا فرمائے اور ان کو صحت عطا فرمائے۔ میری ذات پر حضرت کا بڑا احسان ہے اس حوالے سے کہ حضرت کو اگر دارالفلاح نے نہ بلایا ہوتا اور دارالفلاح میں حضرت کا انتظام نہ ہوتا اور آپ وہاں مدرس نہ ہوتے تو میں بھی حضرت سے استفادہ نہ کر پاتا، تو میں بھی دارالفلاح کا مقروض ہوں، خصوصاً حضرت اقدس مفتی نسیم احمد صاحب اعظمی دامت برکاتہم کا مقروض ہوں، اور حضرت کا بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے پڑھایا، اور میں تو استفادہ نہیں کر سکا۔ البتہ اب بھی میرا استفادے کا سیکھنے سکھانے کا سلسلہ حضرت سے جاری ہے اور انشاءاللہ قادم حیات جاری رہے گا۔ حضرت نے مجھے بہت ساری صفات حضرت مولانا صہیب صاحب کے مختلف مواقع پر بتائی ہیں۔ ان صفات میں سب سے زیادہ جو عظیم اور اہم صفت حضرت کی ہے وہ یہ کہ آپ سب کو جوڑ کر چلنے والے، سب کو لے کر چلنے والے، لوگوں کی بات پر کان نہ دھرنے والے اور جھٹ پٹ فیصلہ نہ کرنے والے، اور بہت ہی زیادہ تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ۔ آپ سوچیں حضرت نے بتایا کہ ایک مدرسے کے اندر کہ کتنے کئی سالوں سے اساتذہ پڑھا رہے ہیں اور حضرت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بعض اساتذہ مکتب اور حفظ کے وہ جو 30 سال سے حضرت کے یہاں پڑھا رہے ہیں۔ آپ تعلقات کو بہت زیادہ نبھا کر چلنے والے اور لوگوں کا خیال کرنے والے، اور آپ کا جو نظام ہے مدرسے کا وہ انتہائی بہترین نظام ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے اپنی اہتمام کے ساتھ اور آپ نے اپنی تقریباً 2-3 سال سے علالت کے باوجود مدرسے کے نظام میں کسی طرح کی کوئی کمی آپ نے آنے نہیں دی۔ یہ آپ کی اخلاص و للہیت کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ بہرحال حضرت نے علاقے کو مدرسہ دیا، اور اسی ممرہ کے اندر باہر سے تراویح، رمضان کے ایام میں تراویح کے لیے باہر سے حفاظ بلانے پڑتے تھے۔ آج اس مدرسے دارالفلاح کی برکت سے الحمدللہ باہر سے حفاظ بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اسی علاقے کے اور طلباء اور حفاظ الحمدللہ مسجدوں کے اندر رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں۔ ہزاروں 30-40 سال میں حفاظ نکلے اور نہ جانے کتنے علماء بنے، اور پورے ملک میں اور پورے علاقے میں خصوصاً اعظم گڑھ اور بستی اور بہار کے طلباء ماشاءاللہ وہ استفادہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ علمی فیض حضرت کا جاری رہے گا۔ اور حضرت نے اسلامی نصاب کے نام سے جو آپ نے بڑا کارنامہ انجام دیا کہ جو آپ نے نصاب بنایا، اسلامی نصاب، آپ نے پوری ٹیم کو لگایا، خود بھی محنت کی اور باضابطہ آج الحمدللہ تقریباً پورے صوبے میں 450-500 مکاتب میں کے اندر اسلامی نصاب چلتا ہے، اور حضرت کا جو 6 سالہ نظام ہے وہ طلبہ و بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، جو اس کی حسن ترتیب ہے ماشاءاللہ۔ اور حضرت بہت زیادہ دیانت کرنے والے، اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی جو صفت تھی وہ بہت زیادہ امانت و دیانت کا خیال کرنے والے تھے آپ۔ اور کبھی ایسا ہوتا حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کوئی مشورہ دیا جاتا حضرت کو تو کشادہ ظرفی کے ساتھ اور وسیع القلبی کے ساتھ آپ اس کو قبول بھی فرماتے تھے۔ یہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ ذرا نوازی فرماتے اور اپنے چھوٹوں کو دعاؤں سے اور اپنی نیک خواہشات سے بھی نوازتے اور قیمتی مشورے بھی دیتے تھے۔ ملک کے اس شہر کے اندر
خصوصاً تبلیغی جماعت کے سلسلے میں آپ کے بیانات کا سلسلہ بہت مقبول تھا۔ دور دراز سے علاقوں سے لوگ سننے کے لیے جمعہ کے دن حضرت کو، جب حضرت والا جوان تھے اور حضرت والا کے صحت کے ایام تھے، جمعہ کے بیانات سننے کے لیے حضرت کو دور دراز سے لوگ آتے تھے اور دیر تک حضرت کا تفصیلی خطاب ہوتا تھا، لوگ محظوظ ہوتے تھے اور فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی اللہ تعالیٰ نے مقبولیت ڈالی تھی۔ الحمدللہ پورے ملک سے اکابر علماء کی تعزیت کا سلسلہ اب تک جاری ہے اور سوشل میڈیا پر بھی اب تعزیتی پیغامات آ رہے ہیں، اور اب ظاہر ہے کہ حضرت والا کے 4 صاحبزادے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑے گھرانے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، بہت علمی اعتبار سے بہت زرخیز گھرانہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا صہیب احمد خان صاحب کا۔ پورے علاقے کے اندر آپ کو تمام طبقے میں الحمدللہ بہت ہی قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا، اور الحمدللہ آپ کے طلباء اور علماء کے درمیان آپ کو ایک وقار حاصل تھا۔ آپ کی بات حرف آخر ہوتی تھی، علماء اس بات پر لبیک کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں آج ماشاءاللہ آپ نے صرف دینی تعلیم ہی نہیں بلکہ امت کے طلباء کی عصری تعلیم کے سلسلے میں بھی آپ بہت زیادہ متفکر اور فکر مند رہتے تھے۔ اسی کا پرتو، اسی کا ایک مظہر نادی الفلاح کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی زمین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ حضرت کی خواہش تھی کہ ایک بہت بڑی مسجد اللہ تعالیٰ بنوائے جس کا نام مسجد العارفین رکھا جائے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ان کے متعلقین اور ان کے صاحبزادگان کو اللہ توفیق دے گا کہ انشاءاللہ وہ مسجد بنے گی، اور انشاءاللہ پورے عالم میں اس مسجد اور مدرسے کا فیض پھیلے گا۔ ہم حضرت کے اہل خانہ سے، حضرت کے متعلقین، متوسلین، محبین، معتقدین سے تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے اور حضرت والا کا فیضان جاری و ساری رہے، اور آپ کو کروڑ کروڑ سکون نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے۔ ظاہر ہے کہ میرے جیسے چھوٹے کے لیے بہت ساری حضرت کی جو صفات تھیں ان کا احاطہ کرنا دشوار ہے، بہرحال بڑی خوبیاں تھیں جانے والے میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرما کر آپ کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔